میں کنز الہدیٰ گلشن قرآن سے رخسانہ فاطمہ لائی ہوں آپ کے لیے سورہ نساء کا تعارف۔ سورہ نساء مقام نزول: سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ آیات اور رکوع کی تعداد: اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ نساء نام رکھنے کی وجہ: عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس سورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ سورہ نساء کے فضائل: نمبر 1، سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان سورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ سورہ نساء کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا۔ یتیم کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ نساء میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں: نمبر 1، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا حکم دیا گیا۔
نمبر 2، میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ نمبر 3، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ مقبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، شوہر بیوی کے حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ نمبر 5، مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 6، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ نمبر 7، جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے۔ نمبر 8، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ نمبر 9، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 10، اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 11، منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ نمبر 12، اس سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔